السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا فکر و نظر آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جامعہ رحمانی کے موقر استاد حدیث جناب حضرت مولانا مفتی شمشیر حیدر صاحب قاسمی۔ سب سے پہلے میں فکر و نظر کی پوری ٹیم کی جانب سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی خاص دن کو یوم محبت سے منسوب کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ غالباً یہ 14 فروری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا یہ سوال ہے۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو محبت کا معنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محبت کہتے کس کو ہے، محبت کیا چیز ہے، محبت کا لغوی معنی کیا ہے۔ محبت کا معنی ہے چاہت، الفت، رغبت، شوق۔ اصطلاحی طور پر محبت کہتے ہیں اس فطری جذبے کو جو دل کو کسی چیز کی طرف آمادہ کر دے، مائل کر دے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ ان کا ایک منظوم کلام ہے محبت پر۔ وہ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ آگے حضرت کا ایک شعر اور ہے، اسی میں ایک منظوم کلام ہے مسلسل اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ محبت کے اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر آپ اپنے سوال کو اس سے جوڑیے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ محبت کو کسی دن کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ قید کرنا دراصل محبت کے روح کو ختم کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شریعت اسلامیہ کی، شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ انسان کو محبت کرنے، ہمدردی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بہی خواہی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس کو کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ محدود اور مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصور محبت کسی دین کے ساتھ مخصوص کر کے محبت کرنے کا جو تصور ہے، اظہار محبت کا یہ جو تصور ہے، یہ سراسر غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں اپنے بیوی سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا کیا خاص باتیں بتائی گئی ہیں؟ خاص باتیں بیوی کے تعلق سے جو محبت ہوتی ہے، دیکھیے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت فطری اور طبعی ہے، اور ایسا میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس تعلق کو دونوں کے لیے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں انتم لباس لہن وہن لباس لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزل لباس کے ہیں اور تم اس کے لیے بمنزل لباس کے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے اور اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کرنے کے تعلق سے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں، سماج میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جن کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ اور قرآن کریم نے بھی صاف الفاظ میں کہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، پیار و محبت کا معاملہ کرو۔ یہ اسلامی تعلیم۔ حضرت آپ سے تیسرا سوال اور یہ آخری سوال ہے کہ لوگ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اسی وجہ سے ویلنٹائن ڈے کو ایک دوسرے کو پرپوز کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے اور ان کے والدین حضرات بھی اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی نقطہ نظر سے، شرعی روح سے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ غیر محرم مرد ہو یا عورت ہو، اجنبی مرد اجنبی عورت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
تعلق بنانا, اس سے بے تکلف گفتگو کرنا, اس سلسلے میں شریعت میں بڑے سخت الفاظ اور وعید آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر بے حیائی ہے, اور حیا اور غیرت کو اسلام کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, بد نظری اور بد نگاہی کے ساتھ کسی کی طرف نہ دیکھیں. اب بتائیے, ایک لڑکا ایک لڑکی, ابھی ان کے رشتے ہوئے نہیں اور کوئی یقینی نہیں ہے کہ لازمی طور پر رشتے منعقد ہو بھی جائیں. اب ایسے حالات میں ایک دوسرے کے اجنبی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, گھومنا پھرنا, دوستی کرنا, یہ سراسر اسلام کے منشے کے, مزاج کے, شریعت کے بالکل خلاف عمل ہے, اور یہ سراسر بے حیائی اور بے غیرتی پر مبنی عمل حرکت ہے. اس سے مسلمانوں کو, نوجوانوں کو بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. اسلام میں حیا اور پاک دامنی کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے, اور حیا کو اسلام کا ایک اہم جز اور حصہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو, خاص طور سے ویلنٹائن ڈے کے موقع سے جو نوجوان غیر لڑکیوں کے ساتھ, اجنبی لڑکیوں کے ساتھ پیار, محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں, وہ اس سے دور رہیں, بچیں, اور ان کا یہ عمل ان کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے. اور اگر زیادہ دل پریشان ہو, اپنے دل کو سمجھائے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اور یہ بھی کہہ لیں دل کو کہ حسن فانی پر اگر تو جائے گا, یہ منقش سانپ ہے ڈس کھائے گا. محبت اور پیار کیجئے, اللہ کے لیے کیجئے, اور جو یہاں پر جو جائز محبت کے رائے ہیں وہ محبت کے معیار اور وہ آپ کے لیے تقوی, پرہیزگاری, محبت اللہ کے لیے ہو, اللہ کے رسول کے لیے ہو, دین کے لیے ہو, فسق و فجور کے لیے نہیں ہو. صرف جو ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے محبت, یہ سراسر ممنوع, ناجائز اور حرام ہے. اسلام میں اس کو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے, اس کی سخت مذمت کی گئی ہے. قرآن نے صاف الفاظ میں کہا, یہاں تک کہا گیا ہے کوئی عورت غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنے باتوں کے اندر ایسا لوچ پیدا نہ کرے جو دوسرے کے دل کے اندر شیطان اس کو ورغلا سکے اس کی محبت کی طرف. تو اس لیے اس طرح کے محبت کے مظاہرے سے, اظہار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. جزاک اللہ خیرت و احسن الجزا. کیمرہ مین مشکور شمشی کے ساتھ محمد غفران رحمانی.